اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیات نمبر 1 تا 8 میں وضاحت کہ قرآن کی آیات پہلے جامع الفاظ میں نازل ہوئیں، پھر بتدریج تفصیلات بیان کی گئیں۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اللہ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ وہ تو سینے کے بھید تک جانتا ہے۔ زمین کے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی نے یہ آسمان اور زمین 6 ادوار میں پیدا کیے۔ یہ کفار قرآن کو جادو کہتے ہیں۔ جب ہمارا عذاب آ جائے گا تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات اپنے مطالب و دلائل میں بڑی مستحکم ہیں، پھر انہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک بڑی حکیم اور باخبر ہستی کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کا مقصد الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اللہ کی طرف سے برے انجام سے ڈرانے والا اور اس کے انعام کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ تو وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، اور زیادہ عمل کرنے والے کو اپنے فضل سے بہت زیادہ اجر دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینے کو جھکا کر دوہرا کر لیتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ تو سن لو، جس وقت وہ اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں، وہ تو اس وقت بھی ان سب باتوں کو جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ بے شک وہ تو سینے کے اندر کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ تو اس کے مستقل قیام کی جگہ کو اور اس کے امانتاً رکھے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اور مستودع سے مراد
اس کے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ كل في كتاب مبين۔ ہر ایک چیز کی تفصیل کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ 6 ایام اور پانی پر عرش کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم سب مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، تو کافر قرآن کی اس بات کو سن کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف ایک کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ۔ اور اگر ہم ایک محدود مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو یہ لوگ طنزیہ انداز میں کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس دن عذاب آ جائے گا تو پھر کسی طرح واپس ہونے والا نہیں ہے، اور پھر وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔